الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. برادران اسلام، ناظرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کی تعریف، تسبیح و تحمید کرنا چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کا خالق و مالک ہے، رازق حقیقی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خاص طور پر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ اخلاق حسنہ پہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ نمونے بھی اخلاق حسنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اسلام میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اسلام ہی میں کیا، اسلام میں تو تقاضا ہی ہے. تمام لوگوں کے نزدیک یہ ایک قدر مشترک چیز ہے کہ ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے اچھے سے ملے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. ہم وہ ہیں جو دکھتے نہیں. آدمی جو دکھتا ہے کبھی کبھار وہ ہوتا نہیں. اس کے اخلاق ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے کہ برا ہے. اچھی شکل و صورت والا ہو، اچھے لباس پہنے ہوئے ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھا بھی ہو، اور کوئی آدمی اچھا لباس والا نہ ہو، شکل و صورت والا نہ ہو، اچھے شکل و صورت والا، تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. یہ تو ایک ہماری ظاہری صورت ہے. اصل ہماری جو صورت ہے، اصل جو ہمارا چہرہ ہے، وہ اندر چھپا ہوا ہے. اس کا اظہار ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہمارے بولنے سے ہوتا ہے، ہمارے آؤ بھاؤ سے ہوتا ہے. لوگوں سے جب ملتے ہیں، ان کے ساتھ جب لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے اس اصلی شکل، وہ ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اسی چہرے کی اہمیت ہے اور اسی کے حساب سے فیصلے ہوں گے کہ ہم جو دکھتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو لوگوں سے معاملہ کریں گے اس کے حساب سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اچھے اخلاق کے لیے ابھارا ہے لوگوں کو، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ بلند اخلاق کی ساری چیزوں کو، مکارم اخلاق کو پورا کر دوں گا، تمام کر دوں گا.
جو اس کے اخلاقی تقاضے ہیں، جو معیار ہیں، ان کو پورا کر دو۔ اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان عدل اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا تو اس میں ہمارے اور آپ کے اعمال میں سے جو ہم کرتے ہیں سب سے وزنی چیز اگر کوئی چیز ہوگی ہمارے اعمال میں سے تو وہ اخلاق حسنہ ہے۔ جو ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، جو اچھے اخلاق ہمارے ہوتے ہیں، وہ سب سے وزنی ہوگی۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ دیکھیں گے آپ نے ثابت کیا کسی بھی مسئلے میں جہاں اچھے اخلاق کی ضرورت تھی آپ نے بہتر سے بہتر کر کے دکھایا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل نمونہ موجود ہے۔ اور اس ناحیے سے بھی کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہو، خاص طور پر جب ہم غصے میں ہوں، جب ہمیں کسی سے بدلہ لینا ہو، پھر ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم بہہ جاتے ہیں، جوش و جذبے میں بہہ جاتے ہیں، انتقامی جذبے میں بہہ جاتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کچھ کہا تو اپنی ذات کے انتقام کے لیے اگر فوری ہمارے پاس ہے طاقت تو فوراً ہم بدلہ لیتے ہیں۔ معافی اور نظر انداز کرنا یہ بہت کم لوگوں کے یہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک غالب پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یا تو وقتی طور پہ بدلہ لے لیں گے، اس وقت اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے تو وہ باتیں یاد رہیں گی ہمیں، اس نے یہ کہا تھا فلاں وقت میں، یا اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ کبھی کئی سالوں کے بعد کبھی ہمیں موقع ملے گا پھر ہم بدل لیں گے، بات کہہ کر کے یا پھر انتقامی کارروائی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منتخب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ جہاں حرمات کی پامالی ہوئی، اللہ کے حدود کو جہاں توڑا گیا، وہاں آپ غصہ ہوئے یا وہاں آپ نے سختی کی، اپنے ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ایک یہودی آیا اور آپ کے شانے سے زید نام تھا، اس کا زید انسان شاید نام تھا، وہ صحیح بخاری میں واقعہ مشہور ہے۔ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر کھینچی اور یہ کپڑا پکڑ کر کے ٹنگانے لگا کہ جو قرض ہے واپس کرو میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرض تھا، اس کا قرض واپس کرو۔ کہا بنی عبد المطلب کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نادہند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ڈانٹا ڈپٹا، اللہ کے رسول ہنسنے لگے۔ کہا عمر تمہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادائیگی کی تعلیم دیتے، مجھے مشورہ دیتے حسن ادائیگی کی، اور اسے حسن تقاضا کے بارے میں بتلاتے۔ اب تم دو سے اور 20 کلو جتنا بھی ہو 20 سا یا وسط کر کے کہا کہ وہ زیادہ دو، اتنا اور زیادہ بڑھا کے دو اس کو بڑھا کے دو، اس لیے کہ تم نے ڈانٹا ہے اس کو۔ اور اس سے کہا کہ ابھی اتنا جلدی مچانے کی کیا ضرورت تھی، ابھی جو ہم نے وعدہ لیا تھا ابھی تو اس میں 3 دن باقی ہے، 3 دن باقی تھا، اس سے پہلے آ کر کے گستاخی شروع کر دی، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب کو ایک حبار کی پتہ نہیں کہ ایک نام تھا ظالم، اس نے نیزہ مارا اور حمل ثابت ہو گیا حضرت زینب کا، اور وہی صدمہ، اسی صدمے نے آپ کی جان تک لے لی حضرت زینب کی۔ لیکن جب فتح مکہ کے وقت معافی کے طلبگار ہو تو اللہ کے رسول معاف کر دیا، ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ بیٹی کو اس نے نیزہ مارا تھا اور حمل تک ثابت ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، جبکہ پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا۔ بعض صحابہ نے انتقامی لہجے میں کہہ بھی دیا تھا الیوم یوم الخلا، آج تو ہوا میں گوشت اڑانے کا دن ہے، آج ہوا میں بوٹیاں بکھریں گی، اس لیے کہ غصے میں تھے۔ وہی مکے والے جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کے ساتھیوں کو مجبور کیا تھا، ان کے ظلم رہ کے یاد آ رہے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تھا اور پورا کنٹرول مکے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ اور سارے مجرمین جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، مجبور کیا تھا، سارے تھے، آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، سارے کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے۔ 10,000 صحابہ کرام کی تعداد آپ کے ایک اشارے کے منتظر سے آپ اشارہ کر دیتے تو ان کا انتقام لے لیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے ہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، اور ان پر جن کی وجہ سے نکلنا پڑا ان ظالموں پر اللہ نے کنٹرول کیا ہے۔ حساب چکتا کر سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا،
सबकी निगाहें मुंतज़िर थी, क्या फैसला होता है। पूछा भी आज मुझसे क्या उम्मीद है, लोगों तुमको मुझसे क्या उम्मीद है। कहा कि आप शरीफ खानदान से है, शरीफुल नस्ल है, आपसे शराफत की उम्मीद है। तो कहा ला तक़रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुम तलक़ा, जाओ आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं है, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, तुम सब आजाद हो। ये अफ़्व दरगुजर का पहलू था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी भी थी कि अक्सर मौके से आप माफ कर दिया करते थे और इसका अच्छा नतीजा निकलता था, अच्छा नतीजा निकलता था। वही जिसके बारे में दिया है कि यहूदी जिसने आपका कपड़ा खींचा था, आपके इसी रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। अगर आप डांट डपटने लगते तो ऐसा ना होता। एक देहाती आया और मस्जिद नबवी में पिछले हिस्से में, जो कि पहले की पक्की मस्जिद की जमीनें फर्श वाली नहीं होती थी, कच्ची थी, मस्जिद नबवी की भी, आकर के किनारे दीवार के किनारों पेशाब करने लगे। साहब कराम डांटने लगे, अल्लाह के रसूल मना कर दिया, फनहाहुम रसूलुल्लाह, उन्हें मना कर दिया अल्लाह के रसूल। और बाद में उसको समझाया, अच्छे से समझाया, बुला करके देखो अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है, इस चीज के लिए नहीं। अच्छा उसे नहीं मालूम था। अच्छा इस अखलाक का इतना मुतासिर हुआ, अब क्या जाने उसने दुआ किया, अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मद, अल्लाह ताला मुझ पर और मोहम्मद पर रहम कर बस, और किसी और हमारे साथ और किसी पर रहम मत कर। और लोग डांटे थे साहब करा, तो कहा किसी पर रहम मत कर। आदमी और भी तो चित्र हो सकता है पहलू, अगर नर्म लहजा हो, नर्म रवैया हो, किसी के ताल्लुक से भी आदमी कोई गुनहगार हो, उससे हम मिलते हैं, अब अगर हम उसको कहें गुनहगार है, तो तेरा सत्यानाश हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला है, तो वो और जुर्म के दलदल में धंसता चला जाएगा। एक सहाबी ने लानत कर दी थी, एक थे वो एक दो बार शराब पीने की जुर्म में पकड़ के आए, तो उन्होंने लानत कर दी, अल्लाह की लानत हो, तो रुस्वा हो, सरील खार हो। अल्लाह के रसूल ने डांट दिया, लानत मत करो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और वला तकूनु औन शैतान अला अखीकुम, अपने भाइयों पर शैतान के लिए मददगार मत बनो। लानत कर रहे हो, लानत का मतलब यह अल्लाह की रहमत से दूरी। ये तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है, तो लानत कर रहे हो। वही तो शैतान चाहता है कि अल्लाह की रहमत से लोग दूर हो जाए, अल्लाह से दूर हो जाए, तो मदद कर रहे हो। और भी तो तरीके हो सकते हैं। उम्मीद है हमें और आपको चाहिए कि किसी ऐसे लोगों को उनके साथ नर्म रवैया अपनाए, उनको हौसला दे, सहारा दे और बताए उम्मीद का दामन कभी न छोड़े। हमारे चिड़चिड़े मिजाज की वजह से तुम ऐसे हो, तुमसे कौन बात करे। वो आदमी जो संभल सकता था, जब वो बाइकाट झेलता है अच्छे लोगों का, तो वो फिर जब कहता है जब यही उम्मीद है मुझसे, तो अब ऐसा ही करूंगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जब लोगों ने सहारा न दिया और एक बाइकाट वाला रवैया अपनाया, नर्म पहलू नहीं अपनाया, उनको अपनाया नहीं, करीब नहीं आने दिया, समझाया नहीं, उम्मीद नहीं लगाई इंतजार से, तो वो जुर्म के दुनिया में घुसते चले गए, वापसी नामुमकिन हो गई उनके लिए। एक मोमिन आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में यही चलाया है, आखिर वक्त तक हमें उनसे उम्मीद रखनी है, अच्छा रवैया उनसे अपनाना है, अच्छे अखलाक से मिलना है, तभी कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। हर मौके से आप देखें, ग़ज़वा उहद में देखें, ग़ज़वा उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत काफिरों ने जख्मी किया, आपके चेहरे मुबारक पर खुद के आपकी दो कड़ियां घुस गई, चेहरे से खून बहा, आपकी दांत टूटे, आपकी पेशानी जख्मी हुई, आप एक गार में गिर भी गए। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अब बद्दुआ के लिए नहीं भेजा गया हूं, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे के नहीं जानते। एक ये जो हम पर हमला आवर है, ये भी मेरी कौम के हैं, ये मैं समझ है ना समझ है, मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। और वो भी साहबे किराम ने भी चूक की, थोड़ी सी अपना इज्तिहादी गलती की, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की जिंदगी में, नबी की मौजूदगी में दिखा दिया। एक हदीस जो मुखालफत नहीं कह सकते, इज्तिहादी गलती कह सकते, लेकिन वो हो सकता है कि जो ग़ज़वा उहद में जीती हुई बाजी हारे और बाद में एक तकलीफ दे मंजर सामने आया, तो हो सकता है इसका भी कुछ अमल दखल रहा हो। अल्लाह के रसूल 50 तीरंदाजों को कहा था खड़े हो जाओ, यहाँ पे हटना नहीं, चाहे परिंदे मेरे दोस्त में रहे, जब तक मैं दूसरी खबर न भिजवा दूं जब तक हटना नहीं। लेकिन वो हट गए, देखे कि जंग जीत गए, तो 40 लोग हट गए वहां से, उसी रास्ते से आकर के हमला करते लोग।
اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا تو امید والے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ایک اچھے اخلاق والے کا دیکھا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، نہ سمجھ ہے۔ طائف میں گئے ایک امید لے کر کے کہ لوگ مانیں گے، مکے والے تو اب یہاں تو لگتا نہیں کوئی راستہ نکلے گا، آس پاس میں گئے، طائف میں گئے اس امید سے، وہاں کے سارے جو 3-4 بھائی سردار تھے سارے لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ تم سے بہتر کوئی اور نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو، یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں الٹی سیدھی بات کہے، الٹے سیدھے پھدے کمنٹ کیے، ایک طرح سے کہہ لیں آپ، حوصلہ توڑنے والی بات کی۔ اتنا ہی نہیں، گالی گلوچ تک آئے اور بعض بدماشوں کو لگا دیا، شوٹنگ کرتے ہوئے شہر کے باہر تک لے آئے، پتھر مارتے تھے، آپ کے سب سے خون بہ کر کے جوتیوں میں جم گیا، پہاڑ کا فرشتہ آ گیا اختیار دے کر کے اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ سب کچھ دیکھا ہے، اب اختیار آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑیوں کو ملا دے، جو طائف دونوں پہاڑی کے بیچ میں ہے، دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دے۔ لیکن اللہ کے رسول نے دوسرا پہلو اپنایا، انتقام کا نہیں، سزا کا نہیں، بلکہ ایک امید کا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ احدا، نہیں بلکہ مجھے امید ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی، ان کی نسل ایمان لائے گی اور وہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو ایک امید ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اچھے اخلاق نہیں کسی کے ساتھ پیش آتے، اچھے اخلاق سے ڈانٹ ڈپٹ والا رویہ ہوتا ہے، بے رخی والا رویہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک غلط مفتی کے ہاتھ سے چڑھ گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ مرنا تو سوچا مرنا تو ہے ہی ہے، تو کچھ ہو سکتا ہے، اتنا سارا گناہ کیا ہو تو کوئی تو ہوگا، کوئی راستہ تو ہوگا، کوئی راستہ تو میرے لیے نجات کا ہوگا۔ اس سے پوچھا ہے کوئی راستہ؟ 99 لوگوں کو قتل کر کے کہا اب کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے، اس کو بھی مار دیا، کوئی راستہ ہی نہیں، تم بھی لو۔ پھر اس کے بعد ایک وقت کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ، تب جا کر کے یہ غلط، کبھی کبھی غلط مشورے، امید دلانی چاہیے تھی، غلط فتوے، غلط مشورے یا وہ رویہ جو ایک جس میں نرمی ہونی چاہیے تھی، کہ امید ہونی چاہیے تھی، اسے اپنانا چاہیے ہر کسی کے لیے۔ ہر کوئی کسی سے اسی کی شکایت کر رہا ہے کہ کوئی صحیح سے بات نہیں کرنے کو تیار ہے، ہر کوئی اپنے میں مگن ہے، عقل میں مگن ہے۔ یہ نبی کی جو سیرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہر کسی سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے تمام بھائیوں سے مسکرا کر ملتے ہیں اور دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ، کوئی انتقامی یا بدلے کی کارروائی یا جذبہ نہیں ہے دل میں، تو سمجھیے ہم خوش نصیب ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کسی کے لیے انتقام والا، یا ہم اس کو کسی صحیح سے بات نہیں کرنا چاہتے، معافی اور عفو درگزر کا رویہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کافر ہے، سامنے سیلاب کا جو تھپیڑا ہے، جو ڈبونے والا ہے، وہ کافر ہے بیٹا، لیکن ایک امید دکھی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، امید کا دامن نبی نہیں چھوڑ رہے۔ اے میرے بیٹے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت ہو۔ تو ایک امید کا دامن اخیر تک ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھ کر کے ہر کسی سے اچھے اخلاق، بلند اخلاق، نرم لہجہ، نرم رویے سے پیش آنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب ہم غصے میں، اس وقت بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑی آزمائش کھڑی ہوتی ہے، یا جب ہم بدلے کی طاقت رکھتے ہو، اس وقت اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھا اور معاف کر دیا تو بہت بڑی بات۔ ہم جیت ہی نہیں سکتے ہیں سامنے والے سے، مجبوراً معاف کیے تو کیا معاف کیے، ہم جیت سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ایسا نہ کیا۔ سمامہ بن اسال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کروا کے مسجد نبوی میں باندھ دیے، 3 دن باندھ کے رکھا۔ وہ سمامہ بن اسال جو غلہ روکنے کی بات کرتے تھے کہ غلہ روک دیں گے، ان کو بدوا دیا، اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا، ان کو اور ان کے قبیلے نے وہ پکڑ کے لائے گئے، مسجد نبوی کے کمرے میں باندھ دیا۔ 3 دن تک وہ معائنہ کرتے رہے اسلامی تعلیمات کا، اور جو مساوات ہے کہ سب آ کر کے سب پہ کھڑے ہو رہے ہیں، پیر سے پیر ملا کر کے، دوسرے سے مل کر کے، امیر غریب آقا غلام سب کھڑے ہو رہے ہیں، 5 وقت میں ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے متاثر ہوئے، اور اللہ کے رسول بار بار حضرت سمامہ کہو کیسے ہو، حال چال پوچھتے رہتے تھے۔ 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، کہا جاؤ گئے۔ اس کے بعد باغ میں غسل کر کے واپس آ گئے، کہا کیوں واپس آ گئے؟ میں تو چھوڑ دیا تھا، کچھ کہا نہیں،
जबकि वो मुजरिम थे, छोड़ दिया, कहा जाओ। अब अल्लाह के रसूल ने हमने छोड़ दिया था, क्यों वापस आ गए? था वहां अपना बना के छोड़ा। तो ये अच्छे अखलाक का नतीजा होता है कि हम जब माफी का रवैया पहलू अपनाएंगे लोगों को माफ करने का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं माफ करने से इंसान बुलंद हो जाता है। जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका सर बड़ा ऊंचा कर देता है। जो माफ कर देता है अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है और मुआफी को भी पसंद करता है। अल्लाह ताला माफ करने वालों को भी पसंद करता है। फमन आता व असलहा फाजरु अल्लाह, वो घाटा कभी नहीं होगा उसका। अगर उसने माफ कर लिया, इस्लाह कर ली, तो उसका अजर अल्लाह पर है। बदला ले लिया तो सवाब भी गया और उसकी नजरों में हम उतने अच्छे भी नहीं बन पाएंगे। माफ करके बड़ा अच्छा इंसान है, बदला ले सकता था, हमने गाली दिया, हमने बुरा भला कहा, लेकिन ये बदला नहीं दिया, अल्लाह के खातिर माफ कर दिया। हम लोगों की नजरों में भी बड़े होंगे और सवाब तो अल्लाह के पास है ही है। तो गुस्से की हालत में अल्लाह के रसूल ने कहा लैसा सदीद बिसुरा इन्न सदीद इंदल गज़ब, पहलवान वो नहीं या पहलवानी वो नहीं कि हम अखाड़े में किसी को पटक दे पछाड़ दे, पहलवानी नहीं है। असल आपकी ताकत का इम्तिहान, आपकी पहलवानी का इम्तिहान तो गुस्से के वक्त होता है। उस वक्त उसके अंदर का इंसान बाहर आता है कि क्या क्या वो आपके लिए दिल में लेके बैठा है। मुस्कुराते चेहरे जो धोखा देते थे, क्या क्या वो गुस्से में जब उगल देता है इंसान, कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे पता चलता है। उससे रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। कभी कभी गुस्से में कत्ल खून की नौबत आ जाती है, बाद में हालांकि पछतावा भी उसको होता है, लेकिन असल इम्तिहान उसी वक्त होता है हमारे अखलाक का, हमारे रवैये का, हमारी मुआफी का और हमारे अखलाक हसना का, कि हम कहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अमल करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत के इस अहम पहलू के मुतालिक हम अपना आइडियल मानते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको जिंदगी के हर पहलू, हर मामलात में, खासकर अखलाक के मामले में जिसमें अक्सर हम फेल हैं, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को सामने रखते हुए हमें भी वही रवैया अपनाना चाहिए। हमें भी उसी तरह से लोगों के साथ मामलात करना चाहिए जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ मामला किया, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, गरीबों के साथ, अमीरों के साथ, सबके साथ। ऐसा नहीं कि भेदभाव किया आपने, सबके साथ आपने मुआफी का मामला किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी की सीरत अपनाने, समझने और अखलाक हसना पर अमल करने की तौफीक दे। हज़रत आयशा से पूछा किसी ने कि अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, तो उन्होंने कहा कुरान नहीं पढ़ा। हज़रत आयशा ने कहा कुरान नहीं पढ़ा, काना खुलुक़ुहुल कुरान, गोया कि आप कुरान के जीते जागते नमूने थे, मिसाल कुरान ही उनका अखलाक था। कुरान में जितने अखलाक की बातें बयान की गई, सबको अगर जीता जागता चलता फिरता नमूना देखना चाहते तो अल्लाह के रसूल। तो कुरान में जितनी अखलाक की बातें हैं सब पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। तो नामुमकिन नहीं है, हमारे लिए भी मुमकिन है। बस ये है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हम भी वो चीजें अपनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आप अखलाक के बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को भी नबी के इस पहलू को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुर रहीम।